بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 81 سے۔ فرح المخلفون، خوش ہو گئے ہیں پیچھے چھوڑے ہوئے، بمقعدہم، اپنے بیٹھ رہنے پر، خلاف رسول اللہ، پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وکارہوا، اور انہوں نے ناپسند کیا ہے، ان یجاہدوا، اس بات کو کہ جہاد کریں وہ، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وقالوا، اور انہوں نے کہا، لا تنفروا فی الحر، کہ نہ نکلو تم گرمی میں، قل نار جہنم، کہہ دیجئے کہ آگ جہنم کی، اشد حرا، زیادہ سخت ہے گرمی میں، لو کانوا یفقہون، کاش کہ وہ سمجھتے، فلیضحکوا قلیلا، بس چاہیے کہ ہنسیں وہ تھوڑا، ولیبکوا کثیرا، اور چاہیے کہ روئیں وہ زیادہ، جزاء بما کانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے اس کا جو تھے وہ کماتے۔ ان آیات مبارکہ میں ان منافقین کا تذکرہ کیا گیا ہے جو جنگ تبوک میں ساتھ نہیں گئے تھے، ہیلے بہانے بنا کے مدینہ میں رہ گئے پیچھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، خوش ہیں پیچھے رہنے والے اپنے بیٹھنے پر اللہ کے رسول کے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلاف کے دو معنی ہیں، ایک معنی اس کا پیچھے ہے اور دوسرا معنی مخالفت ہے، خلاف مخالفت۔ جو پیچھے رہ گئے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یعنی مدینہ میں بیٹھ رہنے پر خوش ہیں، یا جو پیچھے رہ گئے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیچھے بیٹھ رہنے پہ خوش ہیں، کیونکہ مخالفت کی، حکم تھا نکلو، نہیں نکلے، مخالفت ہو گئی۔ خوش ہیں پیچھے رہنے والے، کس بات پر خوش ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ میں اپنے بیٹھ رہنے پر۔ بھئی ہم تو نہیں گئے، کیسے یہ لمبا سفر کر رہے ہیں، گرمی برداشت کر رہے ہیں، تکلیف برداشت کر رہے ہیں، ہم کیسے مزے سے بیٹھے ہیں پیچھے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم سکون کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، وہ اس بات پہ خوش ہیں۔ وَكَرِهُوا، اور انہوں نے ناپسند کیا، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اس بات کو کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ پیچھے بیٹھنے پہ بڑے خوش ہیں اور اپنی جانیں لگانے پہ، اپنے مال لگانے پہ انہیں نفرت ہے اور انہیں اس بات سے کوئی محبت نہیں ہے۔ وہ اللہ کے راستے میں نہ جان لگانا چاہتے ہیں نہ مال لگانا چاہتے ہیں، انہیں یہ ناپسند ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا یعنی ایک دوسرے کو کہا، لا تنفروا فی الحر، کہ نہ نکلو تم گرمی میں۔ بھئی اتنا سخت گرمی ہے، لمبا سفر ہے، کوئی پاگل ہو گئے ہو تم ایسے نکل رہے ہو، سکون کرو، آرام سے بیٹھو مدینہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، آپ فرمائیں، نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ تو زیادہ گرم ہے، تم دنیا کی گرمی سے بچ رہے ہو، پھر نہ نکلو گرمی میں، گرمی زیادہ ہے، نکلنا مشکل ہے۔ انہیں کہو نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ زیادہ سخت ہے گرمی میں، لو کانوا یفقہون، کاش کہ وہ سمجھ جاتے۔ جہنم کی آگ کتنا سخت گرم ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 حصے زیادہ گرم ہے۔
جہنم کی آگ کو 1000 سال بھڑکایا گیا، وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس اسے مزید بھڑکایا گیا، وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال اور اسے بھڑکایا گیا، وہ سیاہ ہو گئی، اب وہ کالی آگ ہے۔ تو دنیا کی آگ سے 70 حصے زیادہ گرم کالی آگ جہنم کی۔ اور قرآن مقدس میں مختلف جگہوں میں جہنم کی آگ کی تپش اور گرمی کے تذکرے کیے گئے کہ وہ کھالوں کو ادھیڑ دے گی، اس سے چمڑے جل جائیں گے، اور جب ایک چمڑا جلے گا اور چمڑا آ جائے گا اور جلد بن جائے گی، پھر وہ جلے گی، پھر اور بن جائے گی، ایسے عذاب ہوتا رہے گا۔ اور جہنمیوں کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جس سے ان کے پیٹ کی چیزیں جو ہیں وہ پگھل جائیں گی۔ اسی طرح جب انہیں پیاس لگے گی وہ پانی مانگیں گے، انہیں ابلتا ہوا پانی پیش کیا جائے گا، اور اس سے وہ پانی ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا۔ اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ انہیں ابلتا ہوا پانی پیش کیا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ تو فرمایا جہنم کی آگ تو زیادہ سخت گرم ہے، کاش کہ انہیں سمجھ ہوتی۔ اب وہ چونکہ اس بات کو سمجھتے نہیں، جو دنیا میں آرام پرست ہے اور آخرت کے لیے تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، اصل اسے سمجھ نہیں ہے، وہ بے سمجھ بنتا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار وہ بندہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے تابع کرتا ہے اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، اور وہ شخص بے وقوف ہے جو اپنے نفس کے پیچھے لگ جاتا ہے، دل جو کہتا ہے اس کے پیچھے ہے، اور اللہ پر تمنائیں اور امیدیں لگائے بیٹھا ہے، وہ غفور و رحیم ہے، مہربانی کرے گا۔ فرمایا یہ بندہ بے وقوف ہے۔ یہاں بھی وہی بات کی گئی ہے، کاش کہ انہیں سمجھ ہوتی۔ جو شخص دنیا کے آرام کو ملحوظ رکھتا ہے اور آخرت کی خاطر وہ کوئی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، وہ گرمی سردی برداشت نہیں کر سکتا آخرت کی خاطر، تو اس بندے کو در حقیقت سمجھ نہیں ہے۔ ہم دیکھیں دنیا میں چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کے دین کے کام سے رک جاتے ہیں۔ آج جی سخت گرمی ہے، آج جی سردی سخت ہے، آج جی فلاں مسئلہ ہے، آج فلاں مجبوری ہے، اس وجہ سے ہم دین کے کاموں سے رہ جاتے ہیں۔ اور رمضان المبارک میں جب میں دیکھتا ہوں کہ اکثریت لوگوں کی بے روزہ ہے، انہیں روزہ نہیں ہے، اور وجہ کیا ہے؟ وہ گرمی سخت ہے، تو مجھے اس وقت یہ آیت یاد آ جاتی ہے۔ کاش کہ لوگ سمجھتے اس آیت کو۔ وہ کہتے ہیں کہ گرمی ہے، لا تنفروا فی الحر، گرمی ہے، انہیں کہو جہنم کی آگ تو زیادہ سخت ہے، دنیا کی یہ گرمی برداشت کرو، اس گرمی سے بچ جاؤ گے۔ اور آج تم سے یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی، آج تو سورج کروڑوں میل کے فاصلے پہ کھڑا ہے اور وہ گرمی تمہیں برداشت نہیں ہوتی، اور جب 1 میل کے فاصلے پہ کھڑا ہوگا پھر کیا بنے گا؟ یہ گرمی برداشت کرو، اس سے بچو گے۔ یہ گرمی ایک تو تھوڑی معمولی ہے گرمی اس کے مقابلے میں، دوسرا چند دن ہے، 30 دن روزے کے برداشت کرتے ہیں، اور وہ پتہ نہیں میدان معاشر کی گرمی 50,000 سال کا طویل دن ہے، اور اس میں اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سائے نہیں ہوگا، اور اس میں انہی کو جگہ ملے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہوں گے، جن کی جوانیاں اللہ کے فرما برداری میں گزری۔
جن کی زندگیاں اللہ کی فرما برداری میں گزری، اللہ کے عرش کے سائے میں وہی کھڑے ہوں گے، اس دن کی گرمی سے بچ جائیں گے۔ تو فرمایا کہتے ہیں کہ گرمی میں نہ نکلو، گرمی سخت ہے، لمبا سفر ہے۔ انہیں کہو جہنم کی آگ زیادہ سخت ہے گرمی میں، کاش کہ وہ سمجھتے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، بس ہنسیں وہ تھوڑا اور روئیں زیادہ۔ جزاء بما كانوا یکسبون، ان اعمال کے بدلے میں جنہیں وہ کماتے تھے۔ آج پھر کیا ہے؟ آج ہنسیاں ان کی بند، روئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی اس قسم کی بات آئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو حالات آگے کے میں جانتا ہوں، اگر تم جان لو، تم ہنسو گے تھوڑا اور روو گے زیادہ، اور تم بستروں پر اپنی عورتوں کے ساتھ لطف اندوز ہونا چھوڑ دو گے، اور تم جنگلات میں نکل جاؤ گے، اللہ کے آگے زاریاں کرو گے۔ اگر وہ حالات جو میں جانتا ہوں تمہیں اب پتہ چل جائیں، فرمایا ہنسو تھوڑا روو زیادہ، ان اعمال کے بدلے میں جو کماتے تھے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پس اگر لوٹا دے اللہ آپ کو طرف ایک گروہ کے ان میں سے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پس اجازت مانگیں وہ آپ سے نکلنے کے لیے، فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تو آپ کہیں کہ ہرگز نہیں نکلنا تم نے میرے ساتھ کبھی بھی۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور ہرگز نہیں لڑنا تم نے میری میت میں کسی دشمن سے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جب آپ جنگ تبوک سے فارغ ہو کے واپس جائیں گے تو اب وہ آپ سے اجازتیں مانگیں گے، وہی لوگ جو پہلے آپ کے ساتھ نہیں گئے، اب وہ کہیں گے ہمیں اجازت دیں کہ اب ہم آپ کے ساتھ نکلتے ہیں۔ اور جگہ اس کی ایک اور طرح وضاحت آئی ہے کہ جب بعد میں وہ دیکھیں گے نا کہ اب حالات سازگار ہو گئے ہیں، اب قبائل مسلمان ہونے لگے ہیں، اور اب فتوحات ہونے لگی ہیں، اور اب تو بڑا مال غنیمت ہاتھ آنے لگا ہے، اب تو الٹا جنگ پہ جانے والے مزے کرنے لگے ہیں، اب تو جس جنگ پہ جاتے ہیں اور کتنا کتنا مال غنیمت ہاتھ آتا ہے، اور ملتا انہی کو ہے جو فوج میں ہے، چار حصے انہی کے ہوتے ہیں، مزے ہیں اس میں تو۔ لہٰذا اب وہ کہیں گے کہ اب ہم ساتھ چلتے ہیں، ہمیں اجازت دو۔ فرمایا انہیں کہو کہ آپ اجازت ختم ہے، جب ضرورت تھی، جب مشکل مرحلہ تھا، اس وقت تم ساتھ نکلے نہیں، اب تمہارے بغیر وہ وقت گزر گیا تو اب بھی تمہارے بغیر ہو جائے گا کام، اب نہیں ضرورت تمہاری۔ آپ جانتے ہیں، پیچھے بتایا تھا آپ کو کہ جنگ تبوک میں انتہائی مشکل مرحلہ تھا۔ ایک تو طویل سفر ہے، ملک کی آخری سرحد پہ جانا ہے، دوسرا دشمن کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ لاکھوں میں ہے، اور تیسرا انتہائی گرمی کا موسم ہے، اور کھجور ابھی اتری نہیں، پکی ہوئی ہے، حالات مشکل ہیں۔ تو اس میں حکم تھا کہ سب نکلو، اور آپ نے وضاحت کی تھی کہ فلاں طرف نکلنا ہے۔ پہلے آپ وضاحت نہیں کرتے تھے، جانا کسی اور طرف ہوتا تھا اور حالات کسی اور جگہ کے پوچھتے تھے تاکہ کوئی جاسوس نہ ہو اور کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ لیکن اس جگہ چونکہ مشکل ترین مراحل تھے، آپ نے وضاحت کر دی۔ لیکن اس کے باوجود ان مشکلات میں بھی جنہوں نے ساتھ نہیں دیا، اور اب آگے حالات اچھے دیکھ کے کہیں کہ ہمیں ساتھ لے جاؤ، اب اجازت ختم، اب نیکی کا موقع تم گنوا بیٹھے، اب بھی تمہارے بغیر کام ہو جائے گا ہمارا، اب تمہاری نہیں ضرورت۔ یہی مطلب ہے۔ فرمایا اگر لوٹائے آپ کو اللہ ان میں سے ایک گروہ کی طرف، پس وہ اجازت مانگیں آپ سے نکلنے کی، فقل، تو آپ کہیں لن تخرجوا معی ابدا، کہ اب بالکل نہیں نکلو گے تم میرے ساتھ کبھی بھی، ولن تقاتلوا معی عدوا، اور اب بالکل نہیں قتال کرو گے تم میرے ساتھ کسی دشمن سے۔ کیوں؟ انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، بے شک تم راضی ہو گئے بیٹھ رہنے پر
پہلی بار جب ضرورت تھی تمہیں مدینہ میں چین سے بیٹھنا پسند تھا، تمہیں ان مشکل مراحل میں ایمانداروں کا ساتھ دینا پسند نہیں تھا، اس وقت تمہیں مشکل لگ رہا تھا، تم نے آرام کو ترجیح دی۔ بے شک تم راضی ہو گئے بیٹھ رہنے پر پہلی بار، فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، پس اب بھی بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ اب نیکی کا موقع تم گنوا بیٹھے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے نیکی کے مواقع آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں آج نہیں تو کل کر لیں گے، ہاں پھر یہ کلاس اٹینڈ کر لیں گے، چلو آج چوک گئی تو کوئی حرج نہیں ہے، اور فلاں موقع کوئی اور آ رہا ہے، ہاں چلو پھر کر لیں گے۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی موقع دیتا ہی نہیں، پھر یا تو زندگی ساتھ نہیں دیتی یا وہ نیکی سامنے نہیں آتی، اور ویسے وقت جو گزر رہا ہے وہ وقت تو پھر نہیں آنا۔ مثلاً آج کا وقت ہے جو ہمیں ملا ہے، اب ایک ایک وقت کا سوال ہونا ہے، اب آج کا وقت آپ کا اس کام میں صرف ہو رہا ہے، اچھے کام میں، اگر آپ کہیں چلیں آج نہیں کل کر لیں گے تو ٹھیک ہے، کل آپ کر بھی لیں، جو آج کا وقت رہ گیا وہ تو زندگی میں پھر نہیں آئے گا، وہ تو گیا۔ تو اسی لیے جو بھی نیکی کا موقع سامنے آتا ہے آپ اس میں حصہ ملا سکتے ہیں، اس میں حصہ ملا لیں، اس میں اس نیکی کو، اس موقع کو سعادت اور غنیمت سمجھیں اپنے لیے۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔